اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے علم میں بیٹا کہ ہم اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے درجہ نحو کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے آپ کے نصاب میں شامل غزل جگر مراد آبادی، جس کے شاعر ہیں۔ اس غزل کے بیانیہ سوالات و جوابات جو کہ حصہ جیم میں پوچھے جاتے ہیں، اور یہ بیٹا اشعار کی تشریحات پر مشتمل ہیں۔ تو پہلا سوال، پہلا شعر: جب تک انسان پاک تنیت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ اچھا، 5 اشعار ہیں بیٹا اس غزل میں۔ ہر شعر میں حوالہ شاعر ایک ہی دہرایا جائے گا کہ اس غزل کے شاعر جناب جگر مراد آبادی ہیں، ٹھیک ہے۔ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ کے بعد ہیڈنگ ہوگی تشریح۔ جگر مراد آبادی نے اپنی شاعری میں تصوف اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ اپنے شعر میں انہوں نے لوگوں کو انسانیت اور اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک انسان کی فطرت میں نیکی کا عنصر نہیں ہے، اس کے عادات و اخلاق میں دوسروں کی بھلائی کا پہلو نمایاں نہیں ہے، اور اس کی سیرت نیک اور پاکیزہ نہیں، تو پھر وہ چاہے کتنا بھی قابل، کتنا بھی ذہین و باشعور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ علم و حکمت کے موتی بکھیرے یا پھر اپنی قابلیت کا اظہار کرے، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کی علم و حکمت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دوسرا شعر: وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ کے بعد تشریح۔ جگر مراد آبادی اپنی اس غزل میں اور شعر میں اس دور کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب نہ رشتوں میں وہ محبتیں اور خلوص رہا، نہ ہی جذبوں میں وہ صداقتیں رہی ہیں، اور نہ ہی عداوتیں رہی ہیں کہ دین کی خاطر لوگ متحد ہو کر جنگیں جیت لیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد نیک ہوتا تھا، تبھی تو غیبی امداد بھی ان کو حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ چونکہ اخلاقیات کے زمرے میں زندگی گزرتی تھی، اسی لیے کامیاب گزرتی تھی، مگر اب ہر طرف مفاد پرستی اور خود پسندی کا دورہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی سے صداقت و سچائی، محبت و خلوص ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ تیسرا شعر: سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ حوالہ شاعر بیان کرنے کے بعد ہیڈنگ لکھو گے تشریح۔ جگر اپنی غزل کے شعر میں مزید بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف یعنی بزرگ جو کارہائے نمایاں کر گئے، انہوں نے جو بازیاں مار لیں اور بڑے بڑے نام بنا کر اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کو ان کے انہی کارناموں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم اس طرح کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ وہ اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے سخت دل کو موم کر لیتے تھے، مگر ہمیں یہ ہنر ہی نہیں آتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے مہربانی کرنا، اخلاقیات نبھانا ہم بھول گئے ہیں۔ اب ہمارے دلوں میں وہ نرمی، وہ گداز ہی نہیں رہا، وہ حرارت ہی نہیں رہی، وہ تڑپ ہی نہیں رہی جس سے دوسروں کی تکلیف کو محسوس کیا جا سکے۔ شعر نمبر 4: آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ حوالہ شاعر کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ہوگی کہ شاعر اپنی غزل کے شعر میں فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بہت عجیب سا دور ہے۔ لوگوں کے اندر سے انسانیت، اخلاقیات، نرمی، رحمدلی، دوسروں سے محبت اور انسانیت کے کام آنا جیسے جذبات ختم ہو گئے ہیں۔ اب لوگوں میں مال و دولت کی ہوس بڑھ گئی ہے۔ شان و شوکت بنانا، نام و نمود حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں
اور جب یہ چیزیں جنم لیتی ہیں تو آدمی آدمی نہیں رہتا، انسان انسان نہیں رہتا، اس کے پاس دنیاوی عیش و عشرت کی تو تمام چیزیں آ جاتی ہیں مگر عاقبت سدھارنے کو کچھ نہیں رہتا، صرف احساسات سے عاری گوشت پوست کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے جو صرف اپنے مفادات کی تگ و دو میں مصروف عمل ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی کسی بھی رشتے کسی بھی تعلق سے لاپرواہ ہو کر وقت گزارتا ہے۔ آخری شعر ہے بیٹا، صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں۔ حوالہ شاعر بیان کرنے کے بعد بیٹا تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے۔ شاعر اپنی غزل کے اس آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ آج کا دور مفاد پرستی اور خود پسندی کا دور ہے، ہر شخص کو صرف اپنے مفادات سے غرض ہے، اور مفادات کی اس دوڑ میں کون کس قدر تیز ہے، کون کتنا تیز دوڑ رہا ہے، کون کس کو پیس کر آگے بڑھ رہا ہے، کسی کو اس سے غرض نہیں۔ صرف ہم نے مغربی اقوام کی نقالی کو اپنا لیا ہے، ان کی طرح اپنی زندگی کو ترقی حاصل کرنے کی دوڑ میں مصروف کر لیا ہے۔ ہم احساسات سے عاری صرف مشینی زندگی گزارتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے قول میں ہماری تحریروں میں سے بھی سچائی اور صداقت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اقوال و اعمال میں تضاد پیدا ہو گیا ہے۔ اسلام کے ماننے والے ہم مسلمانوں میں سے حیا اور تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارا ہر عمل ہمیں آزادی کے اس راستے کی طرف لے جا رہا ہے جہاں بے حیائی عام ہے اور مشرقی روایات دم توڑ رہی ہیں، اور ہماری تحریریں اور الفاظ بے اثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ تھی جناب اشعار کی تشریحات۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔